سامعین حضرات، قرآن کریم کا یہ سورہ یاسین، جس کو قلب قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ جو بچے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، قرآن کا دل کہا گیا ہے سورہ یاسین کو، اور سورہ رحمان کو عروس قرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی دلہن یا قرآن کا دولہا ہے، عروس مانے دولہا دلہن۔ تو یہاں پر یاسین جو لفظ آیا ہے، یہ نبی اکرم کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی اور ان کی صفت بیان کی گئی ہے، اور انہی کو کہہ کر پکارا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور اس کے بعد کہا قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، اے رسول بلا شبہ بلا شک یقینی طور پر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے نبی کو رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آئے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیے تو رسول مانیں آپ، کچھ نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے تو رسول مانیں گے، کچھ نے کہا کہ سامنے جو درخت ہے اس کو آپ یہ کہیے کہ یہ میرے پاس آئے اور آگے سلام کرے تو ہم رسول مان لیں گے آپ کو۔ اس نے سلام کیا آ کے، تاریخ نے لکھا کہ ایسے آیا ایک درخت جیسے اڑتا ہوا پرندہ، اور اس نے آ کے نبی اکرم پر سلام کیا۔ چونکہ سلام کے آج اخلاق، کچھ آداب بتانے ہیں اخلاق میں، تو انشاءاللہ یہیں سے بات ذہن میں رہے آپ کے کہ کس نے سلام کیا؟ درخت نے سلام کیا۔ تاریخ کے جملے ہیں، تو لوگوں نے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، ان سے، اس درخت سے یہ کہیے کہ واپس جائے، اور واپس جا کے اب آدھا آئے اس میں سے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ وہ گیا واپس درخت، اور پھر آدھا آ گیا، کہ وہ جو آدھا باقی بچا وہ بھی آ جائے، اشارہ کریے تو وہ بھی آ گئے۔ لہٰذا اگر معرفت ہو تو درخت بھی سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ نے کہا کہ تم رسول مانو یا نہ مانو، بے شک نو ڈاؤٹ تم رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، صراط راستہ یا پل، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ المستعان والرحمن ایران جائیے گا تو جیسے کہیں کسی کے گھر جانا ہے آپ کو، یا کسی مدرسے جانا ہے یا قم جانا ہے، اور بہت دور تک جو ہے سیدھا ہی راستہ ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں سیدھے چلے جائیے، ایسے وہاں کہتے ہیں مستقیم، تھوڑا سا اور آگے چلا مستقیم، آگے مستقیم، آپ سمجھتے جائیے کہ سیدھا راستہ۔ تو ایسے ہی یہاں پر مستقیم کے معنی کیا ہے؟ سیدھا، اور صراط کے معنی راستہ، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول تم سیدھے راستے پر ہو۔ اب لوگ کہیں یا نہ کہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ کسی کو ہذیان کہنا، کسی کو کچھ کہنا، یہ سب لوگ نہ ماننے والی باتیں ہیں۔ کہہ رہے تنزیل العزیز الرحیم، ثابت قدم ہو اور جو بڑے مہربان اور غالب خدا کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کیوں؟ تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے۔ قوما ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں، ان میں اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک یوں ہی پوری اتری۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، لا یؤمنون پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد کہ ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ان کی داڑھی کے مقام تک، کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، جنہیں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے، تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے،
صدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، اے رسول ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ان کے لیے کیا برابر ہے، خواہ تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، النبی المکی المدنی القرشی العرشی الہاشمی المطلبی الابتہی، السید البہی والسراج المضیء، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بارض المدینہ، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و قرآنہ المجید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا علیکم السلام۔ سب سے پہلے یہاں سے جو آیت قرآنی آپ کی خدمت پیش کی اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں دیباچے کے طور پر، مقدمے کے طور پر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم سلام کریں تو اس میں جو آدمی سلام کرے تو واضح طور سے سلام کرے، واضح یعنی اس کو سمجھ میں آ جائے جو سامنے والا کہ یہ سلام کر رہا، اور صحیح سلام کرے، واضح طور سے سلام کرے، صحیح سلام کرے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کر دیا خالی کافی ہو گیا، ایسے کبھی کبھی السلام علیکم کر دیا، کبھی السلام علیکم کر دیا، کبھی السلام علیکم کر دیا، ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب جانتے ہی نہیں تو جو مار دیا مار دیا، یہ ہوتا ہے نا۔ تو کہہ رہے صحیح سلام تو ہے السلام علیکم، اور اس سے زیادہ بہتر ہے سلام علیکم۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، السلام علیکم آیا کہ آپ پر میرا سلام ہو، سلام علیکم، آپ ہمیشہ سلامت رہیے، آپ سکون سے رہیے، سلامتی کے ساتھ رہیے، یہ سلام علیکم کا۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس، میں نے بار بار پچھلے ماہ رمضان میں تقریباً یہ عرض کیا تھا کہ عربی میں معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، اردو میں بھی ہے، لیکن اگر ہم سمجھیں تو مثلا اردو قواعد کی ایک مثال آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ اردو قواعد نہیں جانتے ان کو تو نہیں لگے گی بالکل ایک دم، جنہوں نے پڑھا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی ہیں۔ اس میں ایک مثال آئی ہے اردو قواعد میں کہ اگر آپ کوئی جملہ کہہ رہے ہو اور صحیح سے جو ہے اسے نہ بول پاؤ تو سامنے والا نہیں سمجھے گا آیا کہ یہ جملہ کیا کا معنی بدل جائیں گے۔ کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں لفظوں کو صرفہ نہ دوں، جیسے روکو مت جانے دو، تو آپ کیا کریے گا؟ میں نے کہا روکو مت جانے دو، تو اگر میں نے ایسے کہا تو آپ نے مثلا روک دیا، تو میں نے کہا تھا کہ روکو مت جانے دو، آپ نے کیوں روکا؟ آپ روکو مت جانے دو، اور اگر آپ نے نہیں روکا تو میں نے کہا تھا روکنے کے لیے، روکو مت جانے دو۔ دیکھیں ایک جملے کی سینٹنس کا معنی بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا ہے؟ بس اب آپ بتائیے اتنے معنی بدل گئے کہ ایک آدمی کو روکا جا رہا ہے یا ایک آدمی کو جو ہے وہ جانے کے لیے کہا جا رہا، اتنا فرق ہے۔ تو ایسے ہی عربی میں معنی بدل جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ آپ پر تلوار پھیرے۔ توجہ کریں، آپ دعا دینا چاہ رہے تھے اور آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس کو جو ہے قتل کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ لہٰذا کیا ضروری ہے؟ صحیح جو ہے وہ معنی ضروری ہے۔ اب ایک صلوات کا سہارا دیں تاکہ ایک مثال اور دے دوں میں آپ کی خدمت میں۔ ہاں، ہر زبان میں جو ہے معنی بدلتے ہیں، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں معنی نہ بدلتے ہوں، اگرچہ لفظ بھی کبھی کبھی وہی رہتے ہیں لیکن معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا جتنے یہاں پہ انگلش لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سینٹنس کو غور کریں گے۔ مثلا مائی ڈیئر سینڈ ڈیئر بٹ ناٹ ڈیئر، ایک ہی معنی استعمال کیا میں نے، مائی ڈیئر سینڈ ڈیئر بٹ ناٹ ڈیئر۔
تو اگر الگ الگ یہاں پہ ہم معنی استعمال کریں گے تو یہ سینٹنس سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ جتنے یہاں M.Com BA بیٹھے ہیں وہ اتنے حساب لگا لیں، بعد میں اس کا جواب جب آپ ختم ہو جائے گا درس تبھی میں جواب دوں گا انشاءاللہ کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کا مطلب جو ہے صحیح نکال لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پڑھا ہے۔ بس جیسے اگر آپ نے انگلش پڑھی صحیح مطلب نکال پائیں گے، اور نہیں پڑھی تو نہیں نکال پائیں گے، ایسے ہی عربی میں بھی حال یہی ہوتا ہے کہ اگر عربی ہم نے صحیح پڑھی ہے تو اس کا صحیح مطلب نکال پائیں گے، ورنہ اس کا صحیح مطلب ہم نہیں نکال پائیں گے۔ تو کہاں سے چلے تھے؟ السلام علیکم صحیح ہے، اور اس کا جواب ہوگا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اگر ایک آدمی سامنے ہے تو سلام علیکہ کہا جا سکتا ہے، اور دو آدمی ہیں تو سلام علیکما، تین یا تین سے زیادہ ہیں تو سلام علیکم کہا جائے گا، لیکن ہم ایک کو بھی سلام علیکم ہی کہتے ہیں۔ روایت ملتا ہے چونکہ سلام جو کیا جاتا ہے دو فرشتے ادھر اور دو فرشتے ادھر جو ہے اس کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ، جمع کی ضمیر ہم لے کے آتے ہیں جو اس پر یہاں پر جمع لے کے آتے ہیں، علیکم جو ہے جمع ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے ہی اگر کوئی کسی کو چھینک آ جائے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اب اس تشریح کروں گا تو سلام تک نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا جو ہے موضوع سلام ہے، اس لیے الحمدللہ کہتا ہے۔ لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے، اگر ہم پاس بیٹھے ہوں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں بھی کہنا چاہیے یرحمکم اللہ، یہاں بھی جمع استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسے پلٹ کے جواب دینا چاہیے وشفاکم اللہ۔ غور کرنا ہے، پہلے اسے چھینک آئی تھی تو اس نے خود کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری جان رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیونکہ جو چھینک آتی ہے دل جو ہے وہ رک جاتا ہے تھوڑی دیر دھڑکنے کے لیے، اگرچہ کبھی نہیں رکتا دل دھڑکتا ہوا، لیکن تھوڑی لمحے کے لیے رک جاتا ہے، تو لہٰذا سامنے والا کیا کہتا ہے جو بیٹھ رہا تھا؟ یرحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور جب وہ اسے دعا دیتا ہے رحم کے اللہ رحم فرمائے، تو وہ پلٹ کے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وشفاکم اللہ، اللہ تمہیں بھی شفا عنایت فرمائے، تم بھی کبھی بیمار نہ رہو۔ یہ سلام کے آداب تھے، میں اور بیچ میں کچھ آداب آ گئے تو کہہ رہے ہیں، تو کہہ تو سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی اگر کوئی لیڈی ہے، خاتون ہے، تو کہیں گے سلام علیکہ، اور اگر دو لیڈی ہیں تو کہیں گے سلام علیکما، اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہیں تو سلام علیکم نہیں آئے گا، اگرچہ بولتے سب یہی ہیں، آئے گا سلام علیکن، اور جمع جو ہے وہ سلام علیکم یہاں پہ آئے گا۔ تو بہرحال ہر قوم اور ہر معاشرے میں کسی سے ملاقات کرتے وقت اپنے جذبات اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے گفتگو کے آغاز سے پہلے کچھ خاص طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کوئی قوم اور کوئی معاشرہ ایسا ہی نہیں کہ جب ہم کوئی گفتگو کر رہے ہوں تو اس سے کچھ نہ کچھ ایک طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کسی سے آپ پیسے مانگنے جائیے تو جاتے ہی بولیں گے لئی بھائی 1000 روپے دے دیجیے، ایک دم ایسا لگا جیسے آپ نے ڈنڈا مار دیا ہو، لیکن آپ نے کہا السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے، اور مجھے آپ سے کچھ کام تھا ذرا سا۔ اور لفظ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت پیارے پیارے آدمی لے کے آتا ہے کہ اچھے اچھے الفاظ جو ہے تاکہ نرم لفظ ہوں، جیسے کہ بہت ساری کتابیں ملتا ہے ملین لہجہ، نرم لہجہ ہونا چاہیے بولنے کے لیے جب کسی سے بولے۔ تو کہہ رہے ہیں اور مخصوص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اسلامی اخلاقیات اور رسم و رواج میں بھی اس کام کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنے اور مصافحہ اور معانقہ، معانقہ مانی یعنی ایک دوسرے سے گلے ملنا، مصافحہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن معانقہ ایک دوسرے سے گلے ملنے کو کہا گیا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کا ارشاد گرامی ہے السلام تحیۃ لملتنا و امانہ لذمتنا، سلام ہماری ملت کا تحفہ اور ہماری طرف سے امان کی ضمانت ہے۔ اور کیا ہے سلام کیا ہے؟ تحفہ ہے، گفٹ ہے، جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا، ممکن ہے کہ سبق میں کہیں آئے، روایت میں آتا ہے سب سے بڑا کنجوس اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سلام وضاحت کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی اسے پتہ چل جائے کہ السلام علیکم، ہلکے سے نہیں، اسے معلوم ہو جائے، اس کے کان سن لیں، اور جب وہ سلام کرے تو جواب کیا دینا چاہیے؟ اس نے کہا السلام علیکم تو تھوڑا سا بڑھا کے جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا بڑھا کے کہیں گے آپ۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک مثال یہاں پہ اور پیش کرتے ہیں کہ جب ہم ہمارے پورے معاشرے میں کوئی بھی کام کریں تو آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ بولتا ہے جزاک اللہ، غور کریں، اور ایسے بھی لوگ بولتے ہیں شکریہ، تھینک یو۔ علی گڑھ کی زبان تھینک یو ہے، آپ جانتے ہیں، یہاں تو ہر آدمی تھینک یو بولتا ہے، لیکن شکریہ اور سب سے بہتر کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ تو جزاک اللہ کا معنی اللہ تمہیں اچھی جزا عنایت فرمائے، لیکن ہر جگہ نہیں چلے گا، تو ہر جگہ جو ہے جزاک اللہ نہیں چلے گا۔ مثلا کہاں نہیں چلے گا؟ مثلا جیسے کسی نے پانی دیا آپ کو، اب بھی کہیں گے جزاک اللہ، اب کچھ لفظ بدل جائیں گے، اب کہیں گے سقاک اللہ، اللہ آپ کو سیراب کرے۔ لیکن اگر آپ کو نظر میں وہ لگتا ہے کہ یہ مومن ہے تو تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے، کیا کہیں گے پھر؟ کہا سقاک اللہ تعالی، اللہ آپ کو سیراب کرے، من حوض کوثر، حوض کوثر سے، بید علی ابن ابی طالب، مولا علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ توجہ کر رہے ہیں ذہن میں؟ تو لہٰذا جیسے جیسے ہم علم میں آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہمیں ان سب قوانین کا پتہ چلتا جائے گا۔ آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ ہمیں شریعت کی پڑھنے کی ضرورت زیادہ محسوس نہیں کرتے ہم، کیونکہ مجلسوں میں اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے بھی ہم سے کہ صاحب کلاس ہو رہے ہیں نا، ہم سب جانتے ہی ہیں، آپ کس چکر میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم جانتے ہی ہیں، مجلسوں میں سیکھ چکے ہیں، اگرچہ یہ ساری باتیں مجلسوں میں نہیں ہو پاتی ہیں۔ بہرحال اور تھوڑا سا آگے چلیں، کہہ رہے نمبر 1، قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو سلام کا اسلامی طریقہ سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسلامی سلام صرف سلام علیکم ہی ہے، جیسا کہ سورہ نور میں آیا۔ میں نے کہا تھا پہلے کہ قرآن میں آیا، اس میں بھی درس دے دیا۔ کیا آیا سورہ نور میں؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ میں نے یہ آیت اپنے عنوان کے طور سے پڑھی تھی، اس میں جو ہے آپ کی خدمت میں، جب تم گھروں میں داخل ہو، کسی کے گھر میں جانا ہے ہمیں، تو کہہ رہے تھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کم از کم اپنے اوپر ہی سلام کر لو۔ کہہ رہے ہیں آپ نے سلام ہی نہیں کیا، کروں کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر، کہنا اپنے اوپر سلام کر لو، کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح ہے، وہی میں نے کہا تھا وضاحت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکو۔ کسی ویران گھر میں یا اپنے گھر میں ہم پہلی جب کہیں سفر سے واپس آتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے السلام علینا، ہم پر سلام۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اپنے اوپر سلام بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ صاحب جب گھروں میں داخل ہو تو ہمیں سلام بھیجنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی سلام بھیجتے ہیں، کہاں؟ کہ نماز میں جب ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر بھی سلام ہو اور ان بندوں پر سلام ہو جو صالح ترین بندے ہیں۔ تو ہم اپنے اوپر روز سلام بھیجتے ہیں۔ کوئی پوچھ لیتا ہے مثلا گھر میں داخل ہوئے، کسی کو نہیں پتہ مسئلے کا، کہ صاحب آپ اپنے اوپر ہی سلام کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو آپ ان سے کہیں نہیں طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو سلام میں ہر دن سلام کرتے ہیں اپنے کو، اللہ نے خود ہی کہا۔ لہٰذا کہہ رہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو۔ اور کہیں جاہلوں کو بھی سلام جو ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث آئی ہے، یہاں پر میں حدیث ریلیٹ کر دوں، معصوم نے فرمایا کہ جاہل کو سلام سے خوش کرو اور عالم کو کلام سے خوش کرو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ کتنا ہی پڑھ کے آئیے، امریکہ پڑھ جائیے، آپ ایران پڑھ کے آ جائیے، اور اپنی بستی میں آ جائیے، نصیر آباد پہنچ جائیے آپ مثلا، یا بھیم پور پہنچ جائیے، وہاں تو کم لوگ ہیں جو بھی ہیں، لیکن کسی بستی میں قنوج پہنچ جائیے، آپ سرسی پہنچ جائیے، جہاں بھی بہت لوگ بیٹھے ہیں، کئی جگہ کا نام لے سکتے ہیں، جلالی پہنچ جائیے، اور آپ سلام نہ کریے تو پتہ لوگ کیا کہیں گے؟ جو جاہز ہے کچھ نہ پڑھ گیا ہے، سلام تک تو جانتے ہی نہیں۔ توجہ کریں، اگرچہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل تو ہے نہیں، سلام کرنا ثواب ہے، اور اس کا ثواب کم سے کم 69% اور زیادہ سے زیادہ 99% ہے، تو لہٰذا خود بھی سلام کر سکتے ہیں، لیکن شکایت آپ کی کریں چونکہ آپ پڑھ کے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے کیا ہے، جاہل کو سلام سے خوش کرو، جہاں بھی ملے پہلے ہی
آپ جو ہے سلام کر لیجئے، جیسا کہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا طریقہ تھا، جب تک آپ حیات رہے تو طریقہ کیا تھا، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا سلام میں پہل کرتے تھے۔ کیوں سلام میں پہل کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سلام کا ثواب زیادہ ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو ثواب زیادہ لیتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ لہذا اگر وہ بعد میں سلام کرتے تو ان کو سلام کا جو ہے جواب دینا پڑتا، اور پھر سلام کا ثواب کم رہ جاتا، پھر تو آپ کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی اور نبی اکرم کی سلسلے میں گھٹ جاتی۔ اچھا، کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے مجھ سے، مثال کے طور پہ شاید آپ کا ذہن یہاں تک نہ پہنچ پائے، کہ ہم سلام کرتے ہیں کس کو؟ امام حسین کو۔ یہ پورا زیارت وارثہ میں اور ایسے بھی ہر نماز کے بعد السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو سلام کرتے ہیں تو آیا ہم سلام کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ وہ ہو گئے مرتبے والے، اور ہمارا مرتبہ یہاں بڑھ گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ معصوم پہلے سلام کرتا ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں مولا کو۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور کربلا آپ کے ذہن میں ہو، تو کیا کہا تھا امام حسین نے کہ اے بیٹا سید سجاد، جب آپ کوفے سے لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ہمارے پیاس کو یاد کر لینا۔ لہٰذا پہلے سلام امام نے کیا، بعد میں آپ جواب دیتے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے وہی ہیں جو راستہ چلتے ہیں زمین پر تو آہستہ چلتے ہیں، اور جو وہ خطاب کرتے ہیں لوگوں سے تو جاہل کو بھی سلام، جاہلوں کو سلام کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 3، جناب ابراہیم نے بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا، اور آپ کے چچا نے اس بات پر آپ کی مذمت کی، اور آپ کو بتوں کی عبادت کرنے کی تاکید کی، اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی نرمی سے اس کا یہ جواب دیا، آپ پر سلام ہو۔ قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے، کہ مجھے ان بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی روایت کے مطابق جب خدا کے فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر آئے تو انہوں نے سلام کیا، اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور سلام کیا، تو ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ نمبر 4، متعدد آیات میں خداوند عالم نے اپنے صالح اور نیک بندوں کا تذکرہ کر کے ان پر سلام و درود بھیجا۔ کہہ رہے سلام کی ترغیب کہاں سے ہے؟ کہ اللہ نے کیا ایسا۔ وہ لوگ اگر کوئی سلام آپ سے پوچھے کہ سلام آپ کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے بھی کیا۔ کہا اللہ نے کہا کیا ملاحظہ فرمائیے، قرآن ارشاد ہوتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، قرآن مجید کی آیت ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ یہ ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ و ہارون پر، سلام ہو آل یاسین پر۔ کہہ رہے اسی طرح متعدد آیات میں پروردگار عالم نے سلام کو اہل جنت کا شیوا بتایا ہے، کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کا شیوا بھی یہی ہوگا، جیسا کہ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے، کس کے پاس؟ جنت والوں کے پاس، صاحبان جنت جو جنت میں جائیں گے، کہ ہر دروازے سے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بہت اچھی جگہ آ گئے تم، اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے صبر کیا اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے، کہ تم نے بہت اچھے اچھے کام کیے۔ سلامتی کس کو دی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب کسی کا جو ہے وہ جاب لگ جاتی ہے، اچھی جاب لگ جاتی ہے، کوئی سب انسپیکٹر کوئی پولیس میں آ جاتا ہے، کہ بہت بہت مبارک ہو، بڑی محنت کی آپ نے، یہاں تک پہنچ گیا۔ کہ یہاں کون کہتا ہے؟ یہاں کہتے ہیں بندے، وہاں کون کہے گا؟ وہاں کہیں گے فرشتے، کہ بھائی تم نے بڑی محنت کی ہے، تم نے بڑا صبر کیا دنیا میں، اور تمہارا دیکھو کتنی بہترین منزل ملی ہے تمہیں، دیکھو جنت، اب تم یہاں کے مزے لینا۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے والذین تتوفاہم الملائکۃ
طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ کہہ رہے ہیں دوسرے مقامات پر قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ، ان کا گفٹ، ان کی سوغات سلام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن میں سلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی روایت میں سلام کی تاکید کی گئی ہے، اور بے شمار فضیلت و ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند روایت ملاحظہ فرمائیں اور انشاءاللہ وقت تمام ہو جائے گا۔ پہلی روایت نبی اکرم کا ارشاد گرامی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے، کچھ ایسے حجرے بنائے گئے ہوں گے کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہری حصہ اندر سے باقاعدہ دکھائی دے گا۔ اور کر رہے ہیں کیسے؟ ابھی اور انشاءاللہ تعجب میں ڈالنے والی باتیں آئیں گی۔ اور ان کے اندر میری امت کے وہ افراد رہیں گے جو خوش سخن، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، بلند آواز سے سلام کرنے والے، اور رات کو کہ جب لوگ نیند کا مزہ لیتے ہیں نماز پڑھنے والے۔ کتنے لوگ آئے ہیں اس میں؟ پہلا گروہ جو خوش سخن، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرنے والے، ٹھیک سے بولنے والے، کسی چیز میں اکڑتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے، غضب کا جو ہے استعمال نہیں کرتے، تیوریاں نہیں چڑھاتے، ان کو کہتے ہیں خوش سخن۔ ٹھیک ہے، پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے والا گروہ، جو آپس میں دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ کہاں جنت میں جائے گا۔ ہاں، کنجوس لوگ نہیں جائیں گے جنت میں، یاد رکھیں کہ ارے بھیا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، 5000 روپیہ لگ گیا، لگانے کے بعد پھر افسوس بھی کرتے ہیں بہت سے کہ مجھے کیا افطار کیا دیا، میں 10,000 روپے لگے، پتہ ہے نہیں پتہ ہے، ابھی تو کیا بتانا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ پہ احسان کر رہے ہو، لوگوں پہ احسان کر کچھ سمجھ نہیں آتا، بلکہ یہ کہہ کہ اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، اس نے ہمیں پیسہ دیا تھا، تیرا شکر ہے پروردگار، ہم نے تیرے جو ہے بندوں کی خدمت کر دی، ورنہ ہم کہاں اور تو کہاں۔ جیسا کہ میں آپ کے کھانا کھلانے والے کی بات آئی ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جناب سلیمان نبی، جنہوں نے پروردگار عالم سے کہا تھا رب حبلی ملکا، قرآن مجید میں آپ سورہ نمل میں غالباً یہ آیت دیکھ سکتے ہیں، رب حبلی ملکا، پروردگار اتنا بڑا ملک دے دے جو ابھی تک نہ کسی کو دیا ہو نہ کسی کو دینا۔ تو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں، اللہ نے دے دیا۔ جب دے دیا تو ایک دن کہا پروردگار آج میں تیری پوری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، پوری اتنی مخلوق کا سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا تم دعوت کرنا چاہتے ہو، کر لو۔ کہا کہاں انتظام ہوگا؟ کہا فلاں دریا کے کنارے۔ کہا ٹھیک ہے، لہٰذا صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کے پھر یعنی کئی دن تک کھانا بنتا رہا، اور مجھے معلوم نہیں کیسے فریج میں اسٹور ہوتا رہا، وہ تو اللہ جانتا ہے، جناب سلیمان جانتے ہیں۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو، قرآن میں ہے اس کی مثال۔ 100 سال تک جناب عزیر اور جناب عزیر کا گدھا جو ہے ایک جگہ پہ پڑے رہے، اور جس میں دودھ تھا وہ 100 سال تک ایسے ہی رہا جیسا تھا، بالکل جیسا بھی کھولا۔ تو اس کے فریج کا کمال آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا فریج نہیں 4-5 دن میں 8 دن میں خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جناب سلیمان جو ہے کھانا دیتے رہے، کھانا بنواتے رہے، اور یہاں تک کہ جس دن دعوت کا وقت آیا، دن تھا جس دن، تو اس دن صبح سویرے اسی سمندر سے ایک مچھلی نے منہ نکالا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں بھوکی ہوں، بہت بھوکی ہوں، مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیا جائے۔ جناب سلیمان کو خبر پہنچائی گئی کہ بھائی ایک مچھلی ہے وہ کھانا مانگ رہی ہے، کیا ہم کھانا دے دیں؟ کہ ہاں دے دو، مخلوق خدا بھی دے دو۔ کہا بھی ٹائم نہیں ہوا، کہ ٹائم میں وقت پہ دے دینا۔ اس نے پھر دوبارہ منہ نکالا کہ اب تو وقت ہو گیا، اب تو دے دو کھانا۔ بندہ کہا ٹھیک ہے۔ لہٰذا کھانا دینے والے کون تھے؟ جنات، انسان سب موجود تھے، وہ کھانا دیتے رہے، تھوڑا سا کھانا اور دے دو، تھوڑا سا کھانا اور دے دو، تھوڑا سا کھانا اور دے دو، یہاں تک کہ جتنا کھانا مہینوں میں بنایا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ پورے مخلوق کی دعوت کی تھی، ابھی تو ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھرا، کہا ابھی تو میرا پیٹ بھرا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب سلیمان سجدے میں گر گئے اور کہا پروردگار اپنی مخلوق کو کھانا دینا تیرا ہی کام ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو اب اندازہ لگائیے، ہم جب کسی کی دعوت کرتے ہیں یہ مت سمجھیے کہ ہم اسے کھانا دیتے ہیں، ہم تو ایک چاول بنا نہیں سکتے، ایک گیہوں کا دانہ بنا نہیں سکتے۔ اگر ہمت ہو تو بنا کے دکھا دیجیے، کل لے کے آئیے گا کیسا بھی ہم نے بنایا ہے، بالکل ایسے جیسا اللہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کبھی لکھ کے لے آئیے کیسا بھی گیہوں کا دانہ ہے، وہ بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یاد رکھیں اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ اس کی جزا کیا دیتا ہے؟
کہ یہاں تو جزا دیتا ہے، دولت میں بے شمار اس کی جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنت میں گھر عنایت فرماتا ہے۔ تو جسے جنت میں گھر چاہیے اسے تو کھانا کھلانا پڑے گا، اور نہیں چاہیے تو آپ کہیں جہاں رہ سکتے ہیں۔ تین جگہ ہیں آخرت میں، ایک جگہ ہے جنت، اس کے بعد آتا ہے دوزخ کا نمبر، اور اس کے بعد آتا ہے ان کے درمیان کا راستہ، جسے بعض لوگوں نے آراف کہا ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا آراف، جیسے ابھی کی صاحب نے کہا تھا کہ پاگل جو ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے گا، نہیں، پاگل ٹھیک نہیں کیے جائیں گے۔ بچے تو جوان بنا دیے جائیں گے، بوڑھے جوان بنا دیے جائیں گے، لیکن پاگل ٹھیک کیوں کیے جائیں گے؟ پاگل تو ٹھیک نہیں کیے جائیں گے۔ آراف میں جن کو بھیجا جائے گا درمیانی جگہ، تو وہاں جو ہے نعمات نہیں ہوں گی اور نہ وہاں پر عذاب ہوگا، کیونکہ جو مثلا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ اچھا کام کیا نہ برا کام کیا، تو ان کو ایسی جگہ پر رکھا جائے گا۔ کوئی معذور تھے جو کچھ اور عبرت کے لیے بنائے گئے تھے، کہ اس لیے کہ اگر انہیں جنت میں رکھا جائے تو آپ کہیں گے صاحب انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرا، نماز انہوں نے بڑی، روزہ انہوں نے رکھا، پورے دن بھوکے ہم رہے، انہیں بھی ہم نے ہمارے برابر میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور فائدہ کیا، اس سے تو ہم پاگل ہی ہوتے کہیں گے نا آپ۔ تو لہٰذا اللہ نے ان کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کھانا کھلائیں گے تو جنت میں انشاءاللہ المستعان والرحمن گھر ملے گا، اس لیے کہ جو اللہ نے وعدے کیے وہ سچے وعدے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کہہ رہے جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے جن میں جو ہے وہ کھانا کھلانے والے لوگ رہیں گے اور بلند آواز سے سلام کرنے والے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 2 امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری روایت اس طرح کی وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 باتیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں ایک روز پیغمبر اکرم نے اولاد عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے اولاد عبد المطلب، واضح انداز میں بلند آواز سے ایک دوسرے کو سلام کرو، صلہ رحم کرتے رہو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز شب پڑھو، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، اور وہ بھی اچھے انداز میں، غور کریں، اس کے بعد اور اچھے انداز میں ہی گفتگو کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکو۔ پھر جو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فکر مندی نہیں ہوگی، سیدھے سیدھے انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ اور جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ کہہ رہے نمبر 3 پیغمبر اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اللہ تمہیں مزید برکتیں عنایت فرمائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں گرامی باہر تو سلام کر کے آ رہے ہیں، دیکھا صاحب ایک سر ہے ہمارے، اگر ہم نے سلام نہیں کیا نمبر کم دے دیں گے، جیسا پولیس میں ایک صاحب کہ صاحب کہیں نہ کہیں پکڑوا سکتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی سلام کرو، جھک کے سلام کرو، ملو بھائی۔ جب گھر میں آئے تو اکڑ گئے، اور بعد میں بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے سلام نہیں کیا، آپ کریں سلام بھائی، ان کی تربیت ہو جائے گی، وہ خود کرنے لگیں سلام۔ تو کہہ رہے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو آپ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ مزید برکتیں اللہ عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کا ارشاد گرامی ہے، کیا تمہیں اہل دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق سے باخبر نہ کر دوں؟ تو سب نے کہا ضرور فرمائیے اے رسول اللہ، فقال افشاء السلام فی العالم، تو آپ نے فرمایا دنیا میں بلند آواز سے، فی العالم دنیا میں بلند آواز سے سلام کرنا، اور کہہ رہے ہیں بلند آواز سے، میں نے پہلے کہا تھا سب سے پہلے وضاحت کے ساتھ سلام کریں۔ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا سلام خداوند عالم کا ایک نام ہے، لہٰذا اس کو اپنے درمیان بلند آواز سے ادا کیا کرو تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں وقت تقریباً ختم ہو گیا، کسی کو اس سلسلے میں اگر مجھ سے سوال کرنا تو پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ مصافحہ رہ گیا، سلام کے آداب رہ گئے، کیسے سلام کریں، معانقہ کیسے جو ہے ملے، اور کیا کہیں اس وقت انشاءاللہ۔ پھر کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو بس پوچھ سکتا ہے، بولیے۔ ان کو ایسے سمجھائیں کہ اگر انہیں تاریخ پڑھیں آپ، اور ان سے کہیے کہ جب جناب مولا علیہ السلام کی شادی جناب ام البنین سے ہوئی تو 2 جواب دے سکتے ہیں آپ۔ تو جب آئیں وہ آپ کے در دولت پر، تو آپ نے کہاروں سے کہا، کہار کہتے ہیں ڈولا اٹھانے والوں کو، پہلے ڈولا چلتا تھا، پہلے کار نہیں چلتی تھی، پہلے کہار چلتے تھے، اور لہٰذا وہاں در مولا علی پہ یا در فاطمہ پہ روک دیا جناب ام البنین نے، اور روک کے کہا کہ یہاں روک دیا۔ تو روکنے کے بعد پہلے تو آپ نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، اور پھر کہا گواہ رہنا پروردگار، میں نے در فاطمہ پر پہلے اپنا سر رکھا،
اور پھر اس کے بعد سلام کیا. یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا شہزادوں اور شہزادیوں تم مجھے ماں کہہ کے سلام نہ کرو، میں تو تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. لہٰذا انہیں کہی کہ آپ تاریخ پڑھیں، اور تاریخ وہ پڑھیں جو معتبر ہو. معتبر تاریخ وہ ہے، وہ روایتیں ہیں کہ جس میں صحیح راوی ہیں. صحیح راوی کون ہے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، اتنا کافی ہے، کوئی اور بھی سوال کر سکتا ہے، اور کسی کو سوال کرنا تو بتائیے. ہاں نماز کے دوران میں سوال ہے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام علیکم ہی ہوگا، چونکہ قرآن میں سلام علیکم آیا ہے، وعلیکم السلام نہیں آیا، لہٰذا اس کا جواب کیا ہوگا؟ سلام علیکم ہی ہوگا. تو نماز جو ہے اس کی صحیح رہے گی، اپنے پاس سے لفظ نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ ہاں نہیں غلط تو نہیں رہے گا، مطلب جو قوانین و قاعدے بنائے گئے ہیں تو اس پہ تو عمل کرنا چاہیے، ہے نہیں؟ ایسے بہت ساری چیزوں میں ہے، ہوتا ہے جو قاعدے قوانین بنائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں چھینک آنے پر الحمدللہ. ایک آدمی، آئیے میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں میں آپ کو کہ غالباً یہ ایران کے کسی آیت اللہ کے زمانے کی بات ہے. تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے آیت اللہ، آپ کے ذہن میں رکھیے سوال، تو آیت اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی جوان نے آگے بیچ میں نیت کی اور جو ہے وہ پاس میں کھڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی رکوع میں گئے تو رکوع میں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس جوان نے کہا یا حیو یا قیوم، غور کرنا ہے. جیسے ہی آیت اللہ نماز تمام کی تو اسے پوچھا کہ یا حیو یا قیوم کہنے والا کون تھا؟ تو اس نے کہا میں تھا، اور مجھے اس سے اچھا نام نہیں ملا اللہ کا، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، اور یہ سب سے اچھا لگتا ہے رکوع میں. تو آیت اللہ نے کہا اچھا تم نبی سے بھی زیادہ بڑھ گئے، نبی اکرم نے تو یہ بتایا تھا، تم یہ بتا رہے ہو. لہٰذا ابھی طرح سے جو قاعدے قوانین اللہ نے رکھے ہیں وہ بہترین قاعدے قوانین ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے جب واجب میں ہے تو مستحب میں تو بدرجہ اولیٰ، اس میں تو علیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. مستحب اگر آپ زیارت پڑھ رہے ہیں علیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، مشکل نہیں. نہیں ہاں اسی وقت اگر کوئی سلام کا جواب دینے والا موجود نہ ہو تو، اگر کسی ایک نے جواب، مثلا 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا یا بعد میں آیا تھا ابھی وضو کر رہا تھا، تو اس نے جواب دے تو کافی ہے اس کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ دے. اگرچہ بعض روایت میں جب پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو اس وقت سلام نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ بھی سنیے، اس وقت سلام نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. نہ سلام آپ کہتے ہیں وہ جواب نہ دیں، وہ حساب اس کا دے گا. ہم اپنا ثواب کیوں کم کرتے ہیں؟ وہ اسے جواب دے گا، ہمیں جواب تھوڑا دے گا. ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، کافی ہے. صلی اللہ علیہ